باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد منہا صحیح عن معاویہ بن وہب عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ اب ان روایت مستفیضہ کو ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں فی الجملہ دہن متنجس کی اجازت دی گئی۔ فی الجملہ سے مراد یہ ہے کہ سامنے والوں کو اگر بتایا جائے کہ یہ دہن نجس ہے تاکہ وہ کھانے میں استعمال نہ کرے، اس کو روشنی کے لیے استعمال کرے۔ تو ان روایت مستفیضہ میں سے، ان اخبار مستفیضہ میں سے جو صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ان معاویہ بن معاویہ پڑھیں گے کیونکہ غیر منصرف ہے، ان معاویہ بن وہب ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال قلت له جرد مات فی سمن او زیت او اثل، کہ میں نے امام سے کہا کہ ایک فارا تھا، ایک چوہا تھا، موش تھا، جو مر گیا کس میں؟ گھی میں، زیتون کے تیل میں اور شہد میں، تو اس کا کیا کریں؟ قال علیہ السلام، امام نے فرمایا اما الثمن والعسل فیوخذ الجرد وما حولہ، جہاں تک گھی اور شہد کی بات ہے تو اس میں سے پہلے چوہے کو نکالا جائے گا، فیوخذ الجرد وما حولہ، اور اس کے اطراف میں جہاں جہاں تک اس کی باقیات پڑی ہوئی تھی چوہے کی، یعنی جہاں جہاں تک اس کا وہ پھیلا ہوا تھا مردار، اس کے اطراف کے حصے کو نکال دیا جائے گا، باقی جو بچ جائے گا وہ استعمال کریں، پاک ہے۔ والزیت یستسبح بھی، اور جہاں تک زیتون کے تیل کی بات ہے تو اس کو فقط روشنی کے لیے، یستسبح بھی، اس کے ذریعے سے صبح کی جائے گی، اس کے ذریعے سے روشنی کی جائے گی، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کو کھانے پینے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسی روایت تک رہیں تو ہمارے مطلوب پہ کوئی بھی یہ روایت دلالت نہیں کرتی۔ یہ روایت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ دہن متنجس زیتون کا جو تیل ہے اس سے انتفاع لیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اس سے روشنی جلائی جا سکتی ہے، لیکن انتفاع لینے کا لازمہ خرید و فروخت نہیں ہے، ہماری بے پر ہے کہ آیا خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز سے فائدہ لیا جا سکے اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکے، خرید و فروخت اور انتفاع کا کوئی لازمہ نہیں۔ اگر روایت یہاں تک ہوتی تو ہمارے مطلب پہ کوئی دلالت نہیں کرتی، لیکن وزاد فی المحکی یعنی تہذیب اسلام میں اسی روایت میں یہ کلمہ اضافہ کیا گیا، یہ ہمارا شاہد مثال ہے، انہ یبیع ذلک الزیت، کہ وہ شخص اس زیت کو، اس زیتون کے تیل کو جو نجس ہو چکا ہے، متنجس ہے، اس کو بیچ سکتا ہے۔ وَيُبَيِّنُهُ، اور اس تیل کے بارے میں بیان کرنا ضروری ہے، کس کو؟ لمن اشتراہ، جو اس کو خرید رہا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ بھائی تم یہ جو خرید رہے ہو یہ نجس ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لِيُسْتَصْبَحَ بِهِ، یہ بھی پڑھ سکتے، لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ بھی پڑھ سکتے، تاکہ وہ شخص اس کے ذریعے سے صرف روشنی کرے، صرف اس کو چراغ کے لیے استعمال کرے۔ لِيُسْتَصْبَحَ بِهِ یعنی فقط اس کو چراغ کے لیے استعمال کیا جائے، ایک مجہول ہے اور ایک معلوم۔ اب کہہ رہے ہیں کہ امام نے ان دو کے درمیان فرق کیوں کیا؟ ایک جگہ شہد اور گھی میں کہا کہ چوہے کو نکال دو، اس کے اطراف کو نکال دو تو باقی استعمال کر سکتے ہو، اور زیتون کے تیل میں کہا کہ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، صرف روشنی کے لیے۔ ان دو میں فرق کیوں ہے؟ کا فرق اس وجہ سے کہ یہ جامد ہوتا ہے، شہد جامد ہے، گھی جامد ہے، جامد جو چیزیں ہوتی ہے تو صلاحیت نہیں کر گئی اس کی نظر سے، ٹھیک ہے، اور زیتون کا تیل کیا ہے؟ لیکوڈ ہے، مائع ہے، لیکوڈ ہے، اور لیکوڈ میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی مضاف میں ملاقات نجاست سے مضاف کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، تو یہ پورا کا پورا کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ یہ وجہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ انصاری سے، آگے شیخ انصاری یہ وجہ کہاں سے لائے؟ آپ کو خواب میں آئی تھی یہ بات، یہ کیسے آپ نے یہ وجہ کہاں سے نکالی آپ نے؟ تو کہہ رہے ہیں خود حدیث سے نکالی، اور اس حدیث کو ذکر کریں گے جس سے انہوں نے وجہ نکالی۔ وَلَعَلَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّيْتِ وَأَخَوَيْهِ، اور یہ جو فرق گزاری کی گئی زیتون کے تیل میں اور اس کے اخوئی میں، یعنی اخوئی سے کیا مراد ہے آگا صاحب؟ ہاں سمن اور اصل میں، اس جیسے فرق گزاری کی گئی، من جہت کونہ، یہ کی ضمیر زید کی طرف،
یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مائعن غالباً، یہ غالباً لکوڈ ہوتا ہے. ہاں سردی میں یہ بھی جم جائے تو الگ بات ہے، لیکن غالباً یہ لکوڈ ہوتا ہے، مائع ہوتا ہے. بخلاف السمن والعسل، بخلاف گھی اور شہد کے. وفی روایت واو دفع دخل اشکال مقدر ہے، مستشکل اشکال کر رہا ہے شیخ انصاری. یہ فرق کہاں سے لایا؟ کہہ رہے ہیں وفی روایت الاسماعیل العاتیت اشعار بذالک. وہ جو اسماعیل کی روایت آئے گی ابھی جو آنے والی ہے اس میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے. ایک روایت یہ ہو گئی. دوسری روایت وَمِنْهَا صَحِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ، سعید الاعرج سمان تھا، یعنی اس کا کاروبار تھا، یہ روغن فروش تھا. اس سے روایت ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق سے روایت ہے کہ اس نے امام سے کہا فی الفارۃ والدابۃ، چوہے کے بارے میں اور حیوان کے بارے میں. کوئی بھی دابہ کسی بھی حیوان کو کہتے ہیں، خصوصاً وہ حیوان جس پر سواری کی جاتی ہے. کوئی بھی ایسا حیوان ہے تقع فی الطعام والشراب، جو کسی طعام میں دیگ میں گر گیا چوہا، یا شراب کی کسی پانی، شراب سے مراد شراب والی شراب نہیں، شراب سے مراد مشروبات. کس میں کوئی فرق نہیں. فی الطعام والشراب، جو کسی طعام میں یا مشروبات میں گر گیا، فتموت فی، اور اس میں مر گیا. دیکھیں یہ نجس نہیں ہے، مردار نجس ہے، خود نجس نہیں ہے، بخلاف کتا اور سور کے خود بھی نجس ہے. چوہا نجس نہیں ہے، مردار اس کا نجس. واضح؟ چوہا نجس، مثلا آپ گیلا ہاتھ چوہے پہ لگا دیں تو آپ کا نجس نہیں ہو جائے گا. چوہا فرض کریں آپ کے آٹے میں سے گزر کے چلا جائے تو آپ کا آٹا نجس نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر مر گیا تو مردار نجس ہے، اس کا مردار اس کا نجس، بخلاف کتا اور سور کہ خود بھی نجس ہے، عین نجس. فتموت فی، یہ اس میں مر گئے. قال، تو امام نے فرمایا ان کان ثمنا او اثلا او زیتا، کہ اگر وہ کھانے اور پینے والی چیزیں، تیل ہو، گھی ہو، زیتون کا تیل ہو، شہد ہو، فإنه ربما يكون بعض هذا، کہ ان میں سے بعض کھائی جاتی ہے، بعض کو مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے، بعض کو طعام میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ انہی موارد کے لیے استعمال ہوتی ہے، سمنا او اصلا او زیتا. فإن كان الشتاء، اگر سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم تو سردی میں یہ چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہے. فانزع ما حولہ وکلہ، تو ان کے اطراف، فانزع ما حولہ وکلہ، ان کے جو چوہا ہے اس کو اور اس کے اطراف کو نکال کر باہر پھینک دے، باقی کو کھا لیں، کیونکہ سردی میں ساری چیزیں کیا ہے؟ جمی ہوئی ہے. وإن كان الصيف، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ساری چیزیں پگھلی ہوئی ہے، گرمی کا موسم. فادفعه حتى يسرج به، تو اس کو پھینک دو یہاں تک کہ صرف آپ اس سے کیا کر سکتے ہو؟ سراج اور چراغ کو جلا سکتے ہو، باقی کوئی کام کھا نہیں سکتے. ومنها ما عن ابی بصیر فی الموثق، یہ روایت ابو بصیر سے موثق. عن الفارۃ تقع فی السمن، عن الفارۃ تقع فی السمن اب الزیت فتموت فی. امام سے چوہے کے بارے میں سوال کیا، لگتے ہیں وہاں بھی چوہے بہت ہوتے تھے، ہمارے یہاں بھی بعض علاقوں میں بہت زیادہ، دیہاتوں میں ہوتے ہیں. چوہے کے بارے میں سوال کیا گیا، موش کے بارے میں. تقع فی السمن اب الزیت، جو گھی میں اور زیتون کے تیل میں گر گیا، فتموت فی، اور مر گیا. قال، امام نے فرمایا ان کان جامدا، اگر یہ جامد ہے، سالڈ ہے، جمے ہوئے ہیں، فتراھا وما حولھا ویؤکل ما بقی، تو اس چوہے کو نکال کر پھینک دو. وما حولھا، اور اس کے اطراف میں جہاں جہاں اس کے باقیات بچے ہوئے ہیں اس کو بھی نکال کر پھینک دو. ویؤکل ما بقی، اور جو ما بقی اس کو کھایا جا سکتا ہے. وإن كان ذائبا، اور اگر یہ ذوب ہو چکا ہے، لکوڈ ہو چکا ہے، مائع ہو چکا ہے، فأسرج به وعلمهم اذا بعته، تو پھر اس کا چراغ جلاؤ. وعلمه اذا بعته، اور جب اس کو بیچو تو سامنے والے کو بتا دو کہ نجس ہے، تاکہ وہ بھی اس کے لیے صرف روشنی کا فائدہ اٹھائے، باقی فائدہ نہ اٹھائے. بس یہ بھی دلالت کریے اذا بعته کہ اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز ہے. فی الجملہ جائز ہے. فی الجملہ کیا جائز ہے؟ جب آپ اس کو بتائیں سامنے والے کو. واضح نہیں. ومنها روایت اسماعیل ابن عبد الخالق، یہ وہ اسماعیلی جو پیچھے بات آئی تھی وہی. قال سأله سعید الاعرج السمان،
سعید بن العارج جو اس کا کام کیا تھا سمان تھا. سمان کیا ہے؟ جیسے خباز کیا ہے؟ روٹی بنانے والا. سمان کیا ہے؟ گھی بیچنے والا، تیل بیچنے والا. عطار کیا ہے؟ عطر فروش ہے. تو باب مبالغہ میں فعال جو مہنہ ہوتا ہے، جو محنت ہوتی ہے، مشغلہ ہوتا ہے مہنہ کے، اس پر باب فعال یہ وزن آتا ہے باب مبالغہ کا. جو ایک بار عطر فروش کرے اس کو نہیں کہیں گے عطار، جو اس کا مشغلہ ہی ہے تو اس کو عطار کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جلاد جو کوڑے مارتا ہے، مثلا حکومت سزا دیتی ہے اس کو 25 کوڑے مارے جائے، اس کو 50 کوڑے، اس کو 100 کوڑے. جو کوڑے مارتا ہے، جلد ہوتی. کوڑا کیا ہوتا ہے؟ کھال سے. اس کو کہتے ہیں جلاد. اس کا کام ہی ہے. جو ایک بار مارے وہ نہیں جلاد. یا عطار ہے، یا وہ ہے سمان ہے. اسماعیل ابن عبد الخالق نے کہا کہ سعید بن العارج جو گھی اور تیل بیچنے والا تھا، جس کا پروفیشنل یہ تھا، اس نے امام سے سوال کیا، وانا حاضر، اس حالت میں کہ میں بھی وہاں موجود تھا. کس کے بارے میں سوال کیا؟ عن السمن والزیت والعسل، ان تینوں کے بارے میں سوال کیا. تقع فی الفارۃ فتموت، اس میں چوہا گھس گیا، موش گھس گیا اور مر گیا. کیف یصنع بھی، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ بالآخر اس کا کیا کیا جائے، ہم کیا کریں اس کا؟ قال، تو امام نے فرمایا اما الزیت فلا تبعه، اما الزیت فلا تبعه، جہاں تک زیتون کے تیل کی بات ہے تو اس کو بیچو مت. الا، مگر کس کو بیچو؟ لمن تبین له، جس کو تم بیان کر دو، لہو اس بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ نجس ہے. فیبتاع للسراج، تو وہ اس کو خریدے کس کے لیے؟ سراج کے، چراغ جلانے کے لیے. واما الاکل فلا، جہاں تک کھانے کی بات ہے تو کھا نہیں سکتے. واما السمن، اور جہاں تک گھی کی بات ہے، فان کان ذائبا فکذلک، اگر وہ گھی بھی پگھل چکا ہے، ذوب ہو چکا ہے، فکذلک، تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا ہے؟ زید کا ہے. وَإِن كَانَ جَامِدًا، اور اگر وہ جامد تھا، سالڈ تھا، اس حالت میں واو حالیہ، وَالْفَعْرَةُ فِي أَعْلَاهُ، اس حالت میں کہ چوہا اوپر گرا تھا، اس کے اندر نہیں تھا، اس کے اوپر گر گیا تھا. فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا، تو نکال لیا جائے گا جو کچھ چوہے کے اوپر ہے، گھی جو اس کے ساتھ نیچے اس کے اطراف میں، اس سب کو حصہ نکال کر پھینک دیا جائے گا. ثم لا بأس بھی، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کھا بھی سکتے ہو، خرید و فروخت جو بھی کرنا ہے کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح ہے. والأصل كذلك إن كان جامدا، اور اگر شہد بھی جامد ہے تو ویسا ہی ہے، اور اگر شہد پگھلا ہوا ہے تو وہ کس کے؟ زید کی طرح ہو جائے. تو یہاں اس روایت میں امام نے پورا ایک تفصیلی بیان کر دیا کہ کرنا کیا ہے. جو بھی سالڈ چیز ہے اس میں سے اس کے اطراف جو اس کے باقیات اس سب کو نکال کر پھینک دے، باقی بالکل سب صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور لکوڈ ہے تو پورا نجس ہے، صرف اس کو چراغ کے لیے استعمال کر سکتے. اذا عرفت هذا فالاشکال یقع فی مواضع غیر منصرف، اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اشکال چند مواضع پر ہوگا کہ غالباً 4 موضوع پر بحث کریں گے. الاول ان صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباع به سريعا او يكفي قصدهما لذلك او لا يشترط احدهما. یہ جو امام نے کہا کہ سامنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ اس کو کس کے لیے استعمال کرے؟ چراغ کے لیے. تو یہ جو سامنے والے کو بتا رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے امام کی؟ پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ آیا ضمن عقد میں ایک شرط ہو، جیسے آپ ایک کوئی عقد کرتے ہیں اس کے ضمن میں شرط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ بیچ رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر اگر میں نے تمہیں پیسے واپس کر دیے تو یہ چیز تم مجھے واپس کر دینا. اس کو کہتے ہیں شروط ضمن عقد. مثلا ایک خاتون کہتی ہے میں تم سے اس لیے نکاح کرتی ہوں اس شرط پر کہ تم مثال کے طور پہ میرے والدین کے گھر پہ رہو گے، فرض کرو، ایسی مثال دے رہا ہوں، ایسے کون ایسی پاگل ہوگی جو اس طرح کی باتیں کرے گی؟ مثال آپ کس اللہ معذرت چاہتے. اچھا تو
ہوتا ہے چلیں ایسا ہوتا ہے. میں نے تو سنا ڈراموں میں ہوتا ہے, تو حقیقت میں بھی ہوتا ہے. جی تو اس کو کہتے ہیں شروط ضمن عقد. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ شروط ضمن عقد خیار تخلف شرط آ جاتا ہے سامنے والے کو. خیار تخلف شرط, خیارات مقاصد میں بیع کے بعد جو آخری جو بحث ہے مقاصد کی خیارات, اس میں خیار تخلف شرط کہ سامنے والے نے جو جس شرط پہ میں نے اس کو بیچا تھا وہ شرط اس نے پوری نہیں کی, تو مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں اس معاملے کو فسخ کر دوں. اس کو کہتے ہیں خیار تخلف شرط. یہ جو امام نے فرمایا کہ تمہیں سامنے والے کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ اس کو کس کام میں استعمال کرے؟ چراغ کے لیے, کسی اور کام میں استعمال نہ کرے. تو یہ بتانے سے کیا مراد ہے امام کی؟ اس میں اختلاف ہے. 3 نظریے. ایک نظریہ یہ ہے کہ بتانے سے مراد یہ ہے کہ بے عنوان شرط, یعنی شرط ضمن عقد, اس شرط کے ساتھ کہ آپ صرف اس کو یوز کریں گے کس کام میں؟ چراغ جلانے کے لیے. اس شرط کے ساتھ میں آپ کو یہ تیل بیچ رہا ہوں, اور وہ بھی شرط کے ساتھ خریدے کہ میں شرط کے ساتھ خرید رہا ہوں کہ میں اس تیل کو دہن متنجس کو چراغ کے لیے استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں خیار تخلف, خیار شرط کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شرط ضمن عقد کہتے ہیں. یا ایسا ہے یا بے عنوان شرط متاخر ہے. اب یہ بات مقاصد کی نہیں, بات حاشیے کی ہے, حاشیہ عرفانی کی بات ہے. بے عنوان شرط متاخر. شرط متاخر کیا ہے؟ شرط متاخر یہ ہے کہ جیسے ایک مستحاضہ ہے, غسل مستحاضہ ہے. آج صبح کے دن ایک مستحاضہ خاتون نے روزہ رکھا, روزہ مغرب پہ ختم ہو گیا. شارع نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد غسل کرو گی, غسل لیالی, رات کو غسل کرو گی. یہ رات کا غسل شرط متاخر ہے اس چیز کا کہ جو صبح تم نے روزہ رکھا ہے وہ صحیح ہے. یا دوسری مثال دوں, فقہ میں ایک اور مثال ہے, وہ ہے بیع فضولی کی. بیع فضولی در حقیقت بیع فضولی نہیں, بائع فضولی ہے. مثال طور پہ میں نے آپ کا موبائل آغا صاحب کو بیچ دیا 50,000 روپے میں. آپ کمرے میں آئے, موبائل ڈھونڈ رہے, کہا میرا موبائل کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو میں نے آغا صاحب کو بیچ دیا. کہا کتنے میں بیچا؟ کہا 50,000 روپے میں. تو 2 چیزیں, یا تو آپ کہیں کہ اچھا کیا بیچ دیا, یہ تو 40 میں بھی کوئی نہیں خرید رہا تھا, یا آپ کہیں کہ کیوں بیچا تم نے, یہ 80,000 کا موبائل ہے کیوں بیچا. 2 صورت. اگر آپ کہتے ہیں اچھا کیا بیچ دیا, تو یہ موبائل فرض کریں میں نے 1 ہفتے پہلے بیچ دیا تھا, ان کی جو اجازت ہے وہ ناقلہ ہے یا کاشفہ ہے. جو کہتے کاشفہ ہے ان کے لیے یہ شرط متاخر ہے, یعنی یہ جو بات میں اجازت دی آپ نے 1 ہفتے کے بعد, یہ کشف کرتی ہے کہ 1 ہفتے پہلے جو معاملہ ہوا تھا وہ صحیح تھا. اور فرض کریں اس موبائل پر انعام نکلا, ایک ان کے بیچنے کے بعد 2 دن بعد سیمسنگ والے نے ایک انعام نکالا جس کے پاس یہ IMEI نمبر ہے, ہم اس کو پیسے, ہوتا نہیں ایسا, فرض کریں انعام دیں, تو یہ انعام کی رقم کس کی ہو جائے گی؟ ان کی ہو جائے گی. ایسے خوش ہوتے رہے آپ, نہ موبائل ہے نہ لیکن خوش ہوتے رہے. خوش ہونے میں کیا ہے؟ واضح بات نہیں ہے. تو یہ جو بات میں اجازت دیں گے, اس اجازت کو کیا کہتے ہیں؟ شرط متاخر. یعنی پہلے کام ہو چکا ہے, موبائل دے دیا انہوں نے, 1 ہفتے بات بھی کر لی, آغا صاحب کی منگنی ہوئی تھی اپنی ہونے والی, پوری بات سب ہو گیا, بعد میں اجازت مل لی ہے. یہ اجازت کیا ہے؟ شرط متاخر. بہرحال پہلا نظریہ کیا ہے کہ یہ جو سامنے والے کو بیچا جائے گا موبائل نہیں, روغن زیتون, دہن متنجس, یہ بے عنوان شرط در ضمن عقد, کہ سامنے والا کہے گا میں تمہیں شرط پہ بیچ رہا ہوں کہ تم اس سے, یہ ہو گیا پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ شرط ضروری نہیں ہے, قصد ضروری ہے. شرط ضروری نہیں ہے, قصد اور ارادہ ضروری ہے. اگر آپ کا ارادہ یہ تھا کہ سامنے والا اس کو روشنی کے لیے استعمال کرے گا, اور سامنے والے کا بھی ارادہ یہ تھا کہ اس کو روشنی کے لیے استعمال کرے گا, تو آپ اس کو بیچ دیں. ولو یہ کہ یوں کہہ کے نہ بیچیں کہ میں تمہیں بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ, نہ بلکہ کہہ دیں میں تمہیں بیچتا ہوں.
بس آپ کا ارادہ تھا تو یہ کافی ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے جو ابو حنیفہ کا ہے کہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے، ایسے آپ مطلقاً بیچ دیں، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی ضروری نہیں، اس کا جو دل چاہے وہ اس سے کرے، وہ اس سے صابن بنائے، وہ اس سے فرض کریں گاڑی میں ڈال دیں، دروازوں میں وہ جو ہوتی ہے سردیوں میں آوازیں آتی ہے اس میں ڈال دیں، جو اس کی مرضی ڈال۔ یہ تین نظریے، تینوں نظریے کو بیان کریں۔ الاول ان صحت بیع ھذا الدہن، الف لام ذکری ہے، یہ جو دہن ہے یعنی دہن متنجس، یہ جو دہن متنجس ہے اس کی بیع یعنی خرید و فروخت کی صحت، یعنی خرید و فروخت کا صحیح ہونا، حل ہی مشروطۃ، آیا یہ صحت مشروط ہے باشتراط الاستصباع بھی صریحا، مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ صراحت سے وہ شرط کریں کہ اس روغن کو وہ فقط اور فقط چراغ کے لیے استعمال کرے گا، یعنی ضمن عقد کے ضمن میں شرط رکھیں، میں تمہیں بیچتا ہوں شرط کے ساتھ کہ تم اس کے ذکر، آیا ایسا ہے؟ او دوسرا نظریہ، او یکفی قصدہما لذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ استسباغ، او یکفی قصدہما، یا یہ دونوں قصد کرے، دونوں سے کیا مراد ہے؟ بیچنے والا خریدار، اور یہ دونوں اگر ارادہ رکھتے ہو کس کا؟ لذالک، کہ استعمال کریں گے استسباح کے لیے، چراغ جلانے کے لیے، تو یہ کافی ہے، ضمن عقد میں شرط کرنا ضروری نہیں ہے۔ او تیسرا نظریہ، او لا یشترط احدہما، یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے، نہ ضمن عقد میں شرط ضروری ہے اور نہ ہی قصد ضروری ہے۔ ظاہر الحلی فی السرائر، کتاب سرائر میں ابن ادریس حلی متوفہ سن 598 ہجری، ابن ادریس حلی نے کتاب سرائر لکھ کر وہ شیخ طوسی متوفہ 460 ہجری، شیخ طوسی کے بعد باب اجتہاد بند ہو گیا، 100 سال تک تقریباً 100 سال یا 80 سال تک اجتہاد نہیں ہوا۔ ابن ادریس حلی نے آ کر اس جمود کو توڑا اور کتاب سرائر، زیادہ تر کتاب سرائر انہوں نے شیخ طوسی کے خلاف لکھی، یعنی ان کو نقد کیا ہے، کیونکہ ان کو فتاوے کو نقد کیا ہے، اور سید مرتضیٰ کی حمایت کی، جبکہ مادری طور پہ یہ رشتہ دار تھے آپس میں۔ شیخ طوسی کی جو والدہ تھی اور صاحب ابن ادریس حلی کی جو، دیکھیں ایک ہمارے پاس ابن ادریس حلی ہے، ایک ہمارے پاس محقق حلی ہے صاحب کتاب شرائع الاسلام، ایک ہمارے پاس علامہ حلی ہے صاحب کتاب تذکرہ، ایک ہمارے پاس فخر المحققین ہے جو علامہ حلی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ شخصیت ہے، محقق حلی الگ ہے، محقق حلی علامہ حلی کے ماموں تھے، ٹھیک ہے، ایک محقق حلی ہے، ایک علامہ حلی ہے، ایک ابن ادریس حلی ہے اور ایک فخر المحققین۔ تو ابن ادریس حلی مادری رشتہ دار ہوتے تھے شیخ طوسی کے، اس کے باوجود بھی کتاب سرائر میں انہوں نے نقد کیا، نقد کر کے یہ بتایا کہ باب اجتہاد کو کھولو، کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے۔ ظاہر الحلی فی السرائر، ابن ادریس حلی نے جو کتاب کا ظہور نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ الاولو، ظاہر مبتدا الاولو خبر، اول سے کیا مراد ہے آگے صاحب؟ احسن، ضمن عقد میں شرط کی جائے۔ فإنه بعد ذکر جواز الاستسباع بالأدحان المتنجسة الجمعة قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا۔ فإنه آغا حلی نے بعد ذکر جواز الاستسباع، بعد یہ کہ ذکر کیا ہے کہ استسباع جائز ہے، استسباع جائز ہے، چراغ جلا سکتے ہیں، کس سے؟ کس کے ذریعے سے؟ بابا سببیت، بالادحان المتنجسہ، جمعہ یعنی جمیع ادحان، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی تیل ہو، ضروری نہیں ہے زیتون کا تیل ہو، کھوپڑے کا تیل ہو، سرسوں کا تیل ہو، ناریل کا، کوئی بھی تیل ہو، کوئی بھی تیل متنجس ہے، اس کے ذریعے سے آپ استسباع کر سکتے ہیں، چراغ جلا سکتے ہیں۔ قال، اس کے یہ ذکر کرنے کے بعد، بعد ذکر قال، یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِهَذَا الشَّرْطِ، اس کو بیچنا ہمارے نزدیک جائز ہے اس شرط کے ساتھ، کس شرط کے ساتھ؟ کہ ضمن عقد میں شرط کی جائے کہ میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ تم اس سے استسباع کرو گے۔ اندنا میں بوئے اجماع آ رہی ہے، اندنا سے مراد یہ اجماعی مسئلہ ہے،
واضح. وظاہر المحکی عن الخلاف، کتاب خلاف میں شیخ طوسی سے جو حکایت ہوئی ہے وہ یہ ہے. ظاہر و الثانی، وہ ثانی سے کیا مراد ہے؟ قصد کافی ہے، شرط معتبر نہیں. حیث قال، اس وقت کہ جب شیخ طوسی نے کہا جاز بیعہ لمن یستسبح بہ تحت السماء، جاز بیع، جائز ہے بیچنا ہو اس کو، کس کو؟ اس دون متنجس کو بیچنا جائز ہے. کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، یستسبح، جو طلب استسباح کرے گا، جو طلب روشنی کرے گا. کس کے ذریعے سے؟ بھی، اس دون متنجس کے ذریعے سے. کہاں پر؟ تحت السماء، آسمان، چھت کے نیچے نہیں، چھت کے نیچے چھت نجس ہو جائے گی، چھت نجس ہو، چھت کے نیچے ایک مسئلہ آئے گا، چھت کے نیچے نہیں کر سکتا، آسمان کے نیچے کر سکتا. چھت پہ ہاں دھواں اس کا چھت پہ جائے گا، جم جائے گا، چھت نجس ہو جائے گی. وَدَلِيلُنَا اجماع الفرقت و اخبارهم، ہماری دلیل کیا ہے؟ فرقہ امامیہ کا اجماع اور روایات. وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کا کیا کہنا ہے؟ یجوز مطلقاً، یہ تیسرا نظریہ کہ مطلقاً جائز ہے. انتہا، یہ تینوں نظریے ختم ہو گئے. وقت اتنا رہ گیا کافی. وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ.